جب بہو گھر میں قدم رکھتی ہے تو خود ہمارے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں ہوتی ہے، شوہر کو بھی اپنے تابع کر لیتی ہے، سینے پہ چڑھ کے حصہ مانگیں گے باپ سے اور سارا کام کریں گے سسرال والوں کی مرضی پر۔ بہو حصہ مجھ سے مانگے گی اور کام کرے گی اپنے میکے والوں کی مرضی پر۔ سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کے ماننے والے کی بارات ہے، میرے نبی کی سنت کا چہرہ بالکل مسخ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ماں اور ایک باپ پر بڑی ذمہ داری رکھی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، لیکن آپ سے اتنی زحمت ہو جائے پیارے کہ کھانا کھانے بیٹھے تو نبی کی سنت یاد دلا دیں۔ جب بیٹی کو اپنی ہی لائن اپنی مرضی پر چلانا تھا، شادی کیوں کی گھر میں رکھے رہتے؟ شوہر کا پریوار نہ توڑے یہ سکھاؤ، شوہر کا گھر بسائے ترقی پر لے جائے یہ سکھاؤ۔ شوہر کے باپ تمہیں اچھے نہیں لگتے، شوہر کی بوڑھی ماں تمہیں ٹھیک نہیں لگتی، وہ اسی مرے ہوئے باپ کی پراپٹی پر رہتے ہو نا۔ اسی لیے کہا گیا جس وقت شوہر بیوی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے اس وقت دو باتیں فرض ہوتی ہیں، اور ادھر بیوی پر فرض ہوتا ہے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اب قیامت میں وہ بیویاں جنہوں نے شوہر کا گھر توڑا ہے، شوہر کو لے کر الگ ہو کر ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہیں۔ سوال بڑا انوکھا ہے، آپ بھی سنیں گے تو حیران ہوں گے، اور سوال قابل غور ہے، آپ بھی اس پر غور کریں گے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ یہ ماحول بنائیے کہ اب لڑکیاں ودا نہ کی جائیں، لڑکے ودا کیے جائیں۔ جیسے لڑکیاں ودا ہو کر جاتی ہیں وہ ماحول چینج کر کے اب لڑکوں کو ودا کیا جائے۔ اب وہ آدمی کتنا دل کا جلا ہوگا، کتنا بھرا ہوگا، یا پھر یوں کہیے کہ وہ کتنا ستایا گیا ہوگا جس کی بنیاد پر یہ سوال اس کے دل میں آیا۔ ہم نے اسے مذاق کے طور پر نہیں لیا، اس کو سیریس لینے کی کوشش کیا۔ پھر ایک درد سا دل میں جاگا جس میں آج آپ لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب بہو گھر میں قدم رکھتی ہے تو خود ہمارے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں ہوتی ہے، شوہر کو بھی اپنے تابع کر لیتی ہے، اور بہو خود میکے والوں کی کرتی ہے، اپنے شوہر سے بھی انہی کی کرواتی ہے، اور انہی کی سنیں، انہی کی مانیں، انہی کی طرفداری کریں، تب پھر میرے گھر میں رہنا کیوں؟ حصہ چاہیے باپ کی پراپرٹی میں، گھر چاہیے باپ کا، دکان چاہیے باپ کی، کھیت کھلیہان چاہیے باپ کے، سینے پہ چڑھ کے حصہ مانگیں گے باپ سے اور سارا کام کریں گے سسرال والوں کی مرضی پر۔ بہو حصہ مجھ سے مانگے گی اور کام کرے گی اپنے میکے والوں کی مرضی پر، تب پھر کیوں ہمارے سر پہ یہ مصیبت رہے؟ کم سے کم لڑکوں کو ودا کر دیں گے تو وہ سسرال میں جا کر اپنی زندگی گزاریں، جو پراپرٹی رہے گی وہ بیچ بیچ کے کھائیں گے تو بڑھاپا تو گزر جائے گا آسانی سے۔ یہاں تو کھانا سے بھی گئے، کپڑے سے بھی گئے، گھر سے بھی گئے، دکان سے بھی گئے، مکان سے بھی گئے، سب چھین لیا، ہم کو روڈ پر چھوڑ دیا، کس کے سہارے جیے؟ آپ بتائیے۔ سوال ہے نا اچھا، کٹھن سوال ہے، یہ قابل غور سوال ہے۔
یہ کیوں ایسی نوبت آتی ہے؟ میں نے بہت بار تقریر کی ہے اس سلسلے میں، دہرانا نہیں چاہتا تھا مگر اس بات کے تحت دہرانا پڑتا ہے۔ آج ہماری قوم مسلم اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جتنی بھی ذمہ داری اس قوم کے اوپر رکھی گئی ہے، ایک بھی نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ کہیں نہیں دیکھو گے کہ ایک مسلمان شریعت کا خیال رکھ کے کچھ کر رہا ہے۔ ابھی رات ہی کو گیا تھا ایک جگہ شادی میں، ویسے ارادہ بن رہا ہے شادی بیاہ میں جانا چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ حالت بن گئی ہے ہماری قوم کی۔ ادھر سے لوٹے تو ایک بارات آ رہی تھی، سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن کے ماننے والے کی بارات ہے۔ میں اسی بیچ میں پھنس گیا، نہیں معلوم چلا مجھے کہ رسول اللہ کی کسی امتی مسلمان کی بارات ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب بڑے پیچھے جانے کے بعد دولہا پر نظر پڑی تو سمجھ میں آیا شاید یہ مسلمان لوگ ہیں جن کی بارات نکلی۔ حالت ایسی بنا لی، میرے نبی کی سنت کا چہرہ بالکل مسخ کر دیا۔ یہود کی راہ پر چل کر شادی کرتے ہیں، نصارہ کی راہ پر چل کر شادی کرتے ہیں، کفار کی راہ پر چل کر شادی کرتے ہیں، شریعت کا کوئی لاج لحاظ رکھتے نہیں، اپنی تباہ پر چل کر شادی کرتے ہیں۔ یہ سب اپنی تباہی کا سامان ہے، تباہ ہو رہے ہیں اور دیکھو کہاں آخری منزل ہے تباہی کی۔ یہ حال ہے لوگوں کی۔ تو ہماری قوم کہیں بھی اب دینی ذمہ داری لے کر چلنے کے لیے روادار نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ہم بول کر اپنا فرض پورا کر لے رہے ہیں، کریں گے کچھ نہیں، یہ احساس ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ماں اور ایک باپ پر بڑی ذمہ داری رکھی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اور کہا، مفہوم یہ ہے، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، بیٹا تیرا ہے امتی میرا ہے، بیٹی تیری ہے باندھی میری ہے۔ کل قیامت میں تم سب بھاگو گے اپنی آل اولاد سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مگر میں اپنے امتی اور باندھیوں کو سنبھالوں گا۔ حق کس کا زیادہ ہوا، تمہارا کہ نبی کا؟ بول دو منہ سے، تمہارا زیادہ ہوا کہ نبی کا؟ نبی کا حق زیادہ ہوا، مگر پوری زندگی میں بچوں کی عادتوں میں نبی کی ایک سنت نہیں ڈال پاتے ہو۔ بچے کی ہر مانگ پوری کرتے ہو، ہر منت پوری کرتے ہو، ہر چیز کی فیسلٹی دیتے ہو، لیکن آپ سے اتنی زحمت ہو جائے پیارے کہ کھانا کھانے بیٹھے تو نبی کی سنت یاد دلا دیں، پانی پلائیں تو نبی کی سنت یاد دلا دیں، کپڑے پہنائیں تو نبی کا طریقہ یاد دلا دیں۔ خود ہی ویسے کورے ہیں تو سکھائیں گے کیا؟ بیٹی بلی بالغ ہو گئی ہے، اب اسے سسرال جانا ہے، اس کو کچھ تہذیب سکھا دیں، کچھ طریقہ سکھا دیں، کچھ باتوں کو سبق کی طرح رٹا دیں کہ بیٹی اب تک ہماری ذمہ داری تھی کہ تمہیں تعلیم و صحیح تربیت کے ساتھ یہاں تک پہنچائیں، اب میں تمہیں دوسرے کے حوالے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ گھر تمہارا گھر ہے جہاں جا رہی ہو، وہ پریوار تمہارا پریوار ہے جہاں جا رہی ہو، وہ ساس سسر تمہارے ماں باپ ہیں جہاں جا رہی ہو، اب وہی تمہیں رہنا ہے، وہیں سے تمہاری نسل چلے گی جہاں جا رہی ہو، وہیں سے تمہارا جنازہ اٹھے گا جہاں تم جا رہی ہو، تمہارے پورے فیوچر کا فیصلہ ہوگا وہاں جہاں جا رہی ہو۔ میں ہوں بیٹی تمہارے لیے،
مگر اب بعد میں ہوں، پہلے وہ ہیں جن کے یہاں جا رہی ہو۔ یہ تربیت دیتے ہیں آپ، یہ تعلیم دیتے ہیں آپ، بچیوں کو یہ سکھاتے ہیں آپ؟ نہیں سکھاتے ہیں تو کیوں؟ نہیں بتاتے ہیں تو کیوں؟ کس بنیاد پر آپ نہیں بتاتے؟ پھر کیوں شادی کرتے ہو؟ جب بیٹی کو اپنی ہی لائن اپنی مرضی پر چلانا تھا، شادی کیوں کی؟ گھر میں رکھے رہتے۔ ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر سسرال میں بیٹی کو شکشا دیتی ہیں، گیان بانٹتی ہیں، کیوں شادی کی تھی؟ جب اپنے اشارے پر نچانا تھا تو نہیں کرتی نا شادی، گھر میں بٹھائے رہتے، چلاتے آڈر جتنا چلانا تھا۔ اور جب شادی کر دی ہے تو سسرال میں اسے رہنے دو، اس کو تعلیم دو، وہ پریوار میں گھلے ملے یہ سکھاؤ، دکھ سکھ میں پریوار کے ساتھ رہے یہ سکھاؤ، شوہر کا پریوار نہ توڑے یہ سکھاؤ، شوہر کا گھر بسائے ترقی پر لے جائے یہ سکھاؤ۔ کیوں نہیں سکھاتے ہیں آپ؟ یا تو پھر شادی نہ کریے، اور شادی کریے تو اس کی فارمیلٹی پوری کریے۔ اب میں بیٹیوں کو مخاطب کروں گا جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، گھروں میں جہاں تک سن رہی ہیں بیٹیاں، ان سے پوچھوں گا، میں کہوں گا ٹھیک ہے شوہر کے باپ تمہیں اچھے نہیں لگتے، شوہر کی بوڑھی ماں تمہیں ٹھیک نہیں لگتی، اس کا پریوار تمہیں اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے چلے جائیے اپنے میکے، اور جو پریوار تمہیں اچھا لگتا، بھیا اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے، بھابھی اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے، ابا اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے، اماں اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے، جائیے 10 دن بیٹھ جائیے اور ابا سے کہیے کہ اپنی پراپرٹی میں تھوڑا حصہ آپ کو دے دیں، مانگو بھیا سے، دیکھو دیتے ہیں کیا؟ مانگو بھابھی سے ایک دکان، مانگو بھابھی سے ایک کارخانہ، مانگو بھیا سے ایک فلیٹ، دے دے تو کہنا، کتیا کی طرح دھتکار کے بھگائیں گے، معاف کیجئے گا لفظ تھوڑا ہارڈ ہے، میں بھی بہت جل کے بول رہا ہوں، معاف کیجئے گا، پھٹکار کے بھگائیں گے، کہیں گے دوبارہ دروازے پر آنا نہیں، اب تیرا کچھ نہیں ہے، اب یہاں سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، اس قسم کی باتیں کر کے بھگائیں گے تمہیں میکے والے۔ لیکن جھگڑا بھی کرتی ہو اور سسر سے کہتی ہوں مجھے گھر چاہیے، وہ نہ نہیں کرتا، کھانا بند کر دیتی ہو مگر کہتی ہو دکان میں حصہ چاہیے، وہ نہ نہیں کرتا، کہیں بھی تمہیں اپنی پراپرٹی میں حصہ دینے سے نہ نہیں کرتا، تم بھاگ جاتے ہو، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہو، ایک بوڑھے باپ سے اس کا بیٹا چھین لیتی ہو، جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو پھر آ کے حصہ لیتی ہو نا، اسی مرے ہوئے باپ کی پراپرٹی پر رہتے ہو نا، اسی مرے ہوئے باپ کے گھر میں تم اور تمہارے بچے پلتے ہو، تو حقوق کو پہچانو۔ اسی لیے کہا گیا جس وقت شوہر بیوی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے اس وقت 2 باتیں فرض ہوتی ہیں، ایک یہ کہ شوہر پر اس کی بیوی کے نان و نفقہ فرض ہو جاتے ہیں، کھانا شوہر کے ذمے، کپڑا شوہر کے ذمے، سکنا یعنی گھر شوہر کے ذمے، دعا دوا شوہر کے ذمے، پورا سب کچھ شوہر کے ذمے فرض ہو جاتا، یہ شوہر کے ذمے، وہ پورا کرے گا۔ اور یہی وجہ فرمایا اگر یہ پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو شادی نہ کرو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیے تو گنہگار ہو، ان کی جو دھنائی ہوگی اللہ کی قسم، جو بیویوں کو گھر اتارنے کے بعد کہتے ہیں یہ نہیں لائی تو، وہ نہیں لائی تو، اے سی لے کر نہیں آئی، کولر لے کر نہیں آئی، بہترین گودریج کا کباڑ لے کر نہیں آئی، یہ نہیں لائی، وہ نہیں لائی، کیش نہیں لائی، گاڑی نہیں لائی، اور پھر اسے ٹارچر کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، طلاق تک پہنچاتے ہیں، موت کی گھاٹ اتارتے ہیں،
جو شوہر ایسا کرتے ہیں، اور یہاں یہ بھی جوڑ دوں، اور جو ماں باپ اپنے بیٹے کے ذریعہ بہو پر یہ قہر ڈھاتے ہیں، وہ تیار رہیں اللہ کے قہر کی لاٹھی برداشت کرنے کے لیے، وہ تیار رہیں اللہ کا عذاب جھیلنے کے لیے۔ کہیں بھی نا انصافی ہوگی تو پکڑے جاؤ گے۔ شریعت اسلامیہ کہیں سے ظلم برداشت نہیں کرتی، تو یہ بکواس بند کریں۔ اس پر کچھ فرض نہیں تھا، نہ بیٹی پر، نہ اس کے باپ پر، نہ اس کی ماں پر کچھ فرض نہیں تھا۔ ان کا اتنا ہی تحفہ کافی ہے کہ انہوں نے اپنی لاڈلی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا، انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا، یہی بڑا احسان۔ الٹا پلٹ کر کچھ مانگتے ہو تو تیار رہنا اللہ کے غضب کی لاٹھی کھانے کے لیے۔ دوسری طرف دوسرا فرض جو ہوتا، ادھر شوہر پر یہ فرض اور ادھر بیوی پر فرض ہوتا ہے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا، شوہر کے ماں باپ کا ادب کرنا، اس کے پریوار کو ٹوٹنے سے بچانا، اس کے گھر کو جوڑنا، ترقی پر لے جانا، یہ عورت کے ذمے آتا ہے۔ اب قیامت میں وہ بیویاں جنہوں نے شوہر کا گھر توڑا ہے، شوہر کو لے کر الگ ہو کر ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہیں، کل وہ بھی تیار رہیں اللہ کے شعلے دار جہنم میں گرنے کے لیے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے کے لیے وہ بھی تیار رہیں جو شوہروں کا گھر توڑتی ہیں۔ دونوں طرف سے ہے۔ تو پیارے، اگر کسی نے سوال کیا تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا درد تھا سوال میں، اور اس میں خامی ہماری اور آپ کی ہے، اس میں اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مزید باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ سے اس سلسلے میں کروں گا۔ پیارے، اچھے باپ بنو، بیٹے کو اچھا بیٹا بناؤ، بیٹی کو اچھی بیٹی بناؤ، خود اچھے بن جاؤ، خود تمہارے وجود میں دکھے کہ نبی کے غلام ہو، تمہارے بیٹوں میں لگے کہ ان کا رشتہ نبی دو جہاں سے ہے، بیٹیوں کی ایسی پرورش کرو کہ دیکھتے ہی معلوم پڑے کہ یہ سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہیں۔ اس طریقے پر اسلام کے ہو تو اسلام کے طریقوں کو فالو کرو، اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے سانچوں میں ڈھالو۔ یہ میرا آج کا پیغام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔